لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے روز کی۔ تمہیں شک ہے قیامت کے دن کی؟ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے روز کی۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی، نفس لوامہ کی، اور ضرور بھی ضرور میں انسانوں کو دوبارہ زندہ کروں گا۔ نفس لوامہ کسے کہتے ہیں؟ ایسا نفس جو برائی پر ملامت کرے اور اچھائی پر ابھارے، یعنی ہمارا ضمیر، ہماری اندرونی کیفیت، سیلف کانشیسنیس۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم انسان کسی برائی کی طرف بڑھتے ہیں تو ہمارے اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ یہ غلط ہے، اور جب کسی اچھائی کی طرف بڑھتے ہیں، کسی اچھا کام کو کرتے ہیں تو اندر سے ایک سپورٹ ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، اے انسان کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تیرا رب تجھے مرنے کے بعد تمہاری ہڈیوں کو جوڑ کر دوبارہ انسان نہیں بنائے گا، یا وہ تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا ہے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کیوں نہیں، بلکہ میں تو اس بات پر بھی قادر ہوں کہ میں تمہاری انگلیوں کے جوڑوں کو بھی اور تمہاری انگلیوں کے فنگر پرنٹس کو بھی دوبارہ اسی طرح بناؤں جس طرح میں نے پہلے بنایا تھا۔ فنگر پرنٹس کو، اس میں کیا عجیب بات ہو سکتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ایک خوبصورت انسان کو بنا سکتا ہے تو انگلیوں کے فنگر پرنٹس کو کیوں نہیں بنا سکتا؟ اصل میں اللہ تعالیٰ نے جو یہاں کہا فنگر پرنٹس، انگلیوں کے پھوڑے، یہ جو ہے ہمارے فنگر پرنٹس، اس میں جو باریک باریک لکیریں ہوتی ہیں، یہ دنیا کے تمام انسانوں سے ہر انسان کا الگ الگ ہوتا ہے۔ اور یہ بات ہم انسانوں کو کب پتہ چلی؟ ویسے تو ہزاروں سال سے ہمیں پتہ ہے، لیکن سائنسی تحقیق کے مطابق 1788 میں ایک جرمن سائنٹسٹ، انہوں نے سب سے پہلے دنیا کو باور کرایا کہ ہمارے انگلیوں کے جو فنگر پرنٹس ہے یہ تمام لوگوں سے الگ ہیں۔ اور پھر 1892 میں 1892 کو سب سے پہلے ایک برطانوی سائنٹسٹ سر فرانسس نے بتایا کہ یہ جو ہمارے فنگر پرنٹس ہیں یہ کبھی نہیں بدلتے ہیں، ہمیشہ ایک جیسے رہتے ہیں۔ اور پھر اس کو آئیڈینٹی کے طور پر استعمال کیا 1901 میں سب سے پہلے۔ تو یہ جو قرآن مقدس ہے یہ ایک معجزہ ہے، اور کون سی بات کس کے لیے معجزہ ہو جائے یہ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اب یہ بات جو قرآن کریم نے کر دی کہ میں تمہارے فنگر پرنٹس کو بھی بنا سکتا ہوں دوبارہ، یہ میڈیکل سائنس کے لیے ایک معجزہ ہے کہ ہم نے اتنی ریسرچ کی تب جا کر ہمیں پتہ چلا، اور قرآن نے اتنے دن پہلے ہی اعلان کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم ہڈیوں کو جوڑ کر دوبارہ نہیں کر پائیں گے زندہ؟ میں تو تمہارے فنگر پرنٹس کو بھی اسی طرح پیدا کروں گا جس طرح میں نے پہلے مرتبہ پیدا کیا ہے۔ اور یہ جو انسان ہیں جن کو شک ہے کہ قیامت کا وجود ہے یا نہیں ہے، قیامت ہونے والا ہے یا نہیں ہے، ان کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے، بس یہ بہانے اس لیے بناتے ہیں کہ تاکہ ان کو گناہ کرنے میں کوئی ڈر نہ ہو۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ انسان اپنے آنے والی زندگی میں بھی ڈٹ کر گناہ کرنا چاہتا ہے۔ یسأل ایان یوم القیامہ، اور یہ پوچھتے ہیں مذاق اڑاتے ہوئے کہ وہ قیامت کا دن کب آنے والا ہے۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب اس کی آنکھیں چدھیا جائے گی، جب اس کی آنکھیں پتھرا جائے گی، جب تمہاری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی۔ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، جب چاند بے نور ہو جائے گا۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، جب چاند اور سورج کو ٹکرا دیا جائے گا۔ جب چاند کی روشنی ختم ہو جائے گی تو سمندروں میں ایک دھماکہ ہو جائے گا، سمندر بھڑک اٹھیں گے اور بہہ پڑیں گے، اور یہ جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اصل میں اس کائنات میں ایک بیلنس بنا کر رکھے ہیں۔ یہ جو اتنا بڑا آسمان بغیر پلر کے کھڑا ہے، ایک بیلنس کی وجہ سے، اگر یہ بیلنس ذرہ برابر ہی بگڑا تو تمام کے تمام کائنات ایک جھٹکے میں ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔
تو اس دن انسان کہیں گے یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن انسان کہے گا کہ کوئی بھاگنے کے لیے جگہ ہے، کہاں بھاگوں؟ کلا لا وزر، ہرگز نہیں، تمہارے لیے فرار ہونے کے لیے کوئی پلیس نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے۔ الی ربک یومئذ المستقر، اس دن تمہیں تیرے رب کے سامنے ہی کھڑا ہونا ہوگا۔ ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، اور ہر انسان اس دن جان جائے گا کہ اس نے اپنے لیے آگے کیا چھوڑا ہے، آگے کیا بھیجا ہے، اور اپنے لیے پیچھے کیا چھوڑا ہے، یعنی فیوچر کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے اور اپنے پاسٹ میں کیا کر کے آیا ہے۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَ، چاہے وہ کتنی ہی بہانے کیوں نہ بنا لے، لا تحرک بِهِ لسانک لتعجل بِهِ، اے میرے محبوب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اس قرآن مقدس کو یاد کرنے کے لیے جبرائیل امین کے ساتھ اپنی زبان مبارک کو حرکت نہ دیجیے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، یہ قرآن مقدس آپ کے قلب اطہر میں یاد کرانا اور آپ سے پڑھوانا یہ میری ذمہ داری ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، لہٰذا جب میں جبرائیل امین کے واسطے یہ قرآن پڑھوں تو آپ اس کی پیروی کریے۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، اور اس کی کلیریفیکیشن بھی، اس کی تفصیل بھی، وضاحت بھی میری ذمہ ہے۔ اصل میں یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ جب قرآن نازل ہوتا تھا، جبرائیل امین قرآن مقدس لاتے تھے تو جبرائیل امین کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے تھے تاکہ ہمیں جلدی یاد ہو جائے، کیونکہ آپ جبرائیل امین پڑھیں گے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھول جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب آپ ایسا نہ کریں، آپ کو یاد کرانا اور آپ سے پڑھوانا اور اس کی تفصیل سب میرے ذمہ ہے۔ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، خبردار اے کافرو، تم اس جلدی حاصل ہونے والی دنیا سے محبت کرتے ہو۔ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، اور تم آخرت کو بھلا چکے ہو۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، کل قیامت کے روز بہت ایسے لوگ ہوں گے جن کے چہرے شگفتہ گلاب ہوں گے، چمکتے ہوئے ہوں گے۔ الی ربہ ناظرہ، کیونکہ وہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ جنتیوں کو جو سب سے بڑی نعمت ملے گی وہ کیا ہوگی پتہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ اور مشرکین کو، منافقین کو، نافرمانوں کو جو سب سے بڑی سزا ملے گی وہ کیا ہے؟ کہ وہ اپنے رب کو دیکھ نہیں پائیں گے، وہ اس فکر میں رہیں گے کہ ہمیں کس نے پیدا کیا، ہمیں کس نے بنایا، ہم کہاں تھے کہاں آ گئے۔ سب سے تکلیف دینے والی بات جو ہوگی اس کے لیے یہی ہوگی کہ وہ اپنے بنانے والے کو دیکھ نہیں پائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے پہلے ہی بگڑ جائیں گے، چہرے اترے ہوئے ہوں گے۔ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ، وہ یہ گمان کریں گے کہ ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے گا جو کمر توڑنے والی ہوگی، یعنی جس طرح کسی کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے تو اس کا چہرہ شگفتہ گلاب تو نہیں ہوگا، کس طرح مرجھایا ہوا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی بیان فرماتے ہیں، اور ابھی عذاب آیا نہیں، عذاب کے خوف سے یہ حال ہو گیا۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، اے انسان تمہارے اوپر ایک ایسا وقت آنے والا ہے، ایک ایسی گھڑی آنے والی ہے، ایک ایسا ٹائم آنے والا ہے جب تمہاری سانس یا اس ہنسلی میں اٹک جائے گی۔ اب سانس نہ اوپر جا رہی ہے نہ نیچے جا رہی ہے، تمہارے رشتہ دار، تمہارے اعزا اقربا، دوست احباب، تمہارے ریلیٹیو تمہیں اٹھا کر جلدی جلدی ہاسپٹل لے جائیں گے، ایمرجنسی میں۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ اب ہماری جانب سے لا علاج ہے۔ وکیل من راق، کہنے والوں میں سے کسی نے کہا کہ کوئی جھاڑ پھونک والا ڈھونڈو، کوئی دم درود والا ڈھونڈو، شاید وہ کسی کچھ پڑھ کے دم کر دے تو اس کی دم میں دم آ جائے، اس کی جان میں جان آ جائے۔ قرآن کہتا ہے وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، یہ تو جھاڑ پھونک والے ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن جس کی سانس یہاں اٹک گئی ہے اس کو یقین ہو گیا ہے کہ اب موت کے لمحے آ گئے ہیں، وہ سمجھ گیا ہے کہ اب میں بچ نہیں پاؤں گا۔ یہ کار، یہ کوٹھیاں، یہ مال و دولت جس کو سویر شام لگ کے ہم نے بنایا تھا، یہ یوں ہی چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ مکان بنا رہا ہے، جا کر حساب تو دے گا اور رہے گا کوئی اور۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ،
اے انسان جب تمہاری پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی، جب انسان کو موت آتی ہے تو پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جاتی ہے، پھر دونوں پنڈلی کو الگ کرتے ہیں کہ انسان جب تمہارے ناک میں روئی ٹھوس دی جائے گی، جب تو وصال کے سامنے بے بس پڑا ہوگا، وہ چاہے سرد پانی ڈالے یا گرم پانی ڈالے، ادھر اٹھائے یا ادھر اٹھائے، آج تو اپنے جسم سے ایک مچھر کو بھی ہٹانے کے قابل نہیں رہا۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اس دن تمہیں تیرے رب ہی کی طرف تو جانا ہے۔ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ، تم نے نہ تو سچ مانا اور نہ نماز پڑھی، ہم نے تم تک رسولوں کو بھیجا، تم نے اسے جھٹلایا اور نہ ہی نماز پڑھی۔ وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، اور جھٹلایا اور اکڑتا ہوا چلا گیا۔ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ، پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف روانہ ہو گیا۔ اولیٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ، اے انسان تیری خرابی آ پہنچی، ہاں تیری خرابی آ پہنچی۔ ثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ، پھر سن لو کہ تمہاری خرابی آ پہنچی، تمہارے لیے قبر میں بھی خرابی ہے، حشر میں بھی، اور پھر دوزخ میں بھی۔ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، اے انسان کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، تمہیں سدا چھوڑ دیا جائے گا؟ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، تمہیں سدا چھوڑ دیا جائے گا۔ سدا کہتے ہیں عربی زبان کو ایسے اونٹ کو جس کی مہار کسی کے ہاتھ میں نہ ہو، بالکل آزاد، جس کھیت سے چاہے پانی پی لے، جس گھاٹ سے چاہے پانی پی لے، جس کھیت سے چاہے چارہ حاصل کر لے۔ تو انسان بھی یہ گمان کرتا ہے، خاص طور پر جوانی کے ایام میں، کہ میں جوان ہوں، میرے پاس جوانی ہے، میرے پاس تندرستی ہے، کوئی مجھے روکے کیوں، میرے جذبات پر کوئی قدغن کیوں لگائے، میں جیسی چاہوں ویسی زندگی گزاروں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، ایک جانور کو تو میں آوارہ ہونے دے سکتا ہوں، لیکن میں نے جس کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، تم کو تو آوارہ نہیں ہونے دوں گا۔ تمہیں دیے ہوئے زندگی کے ہر لمحے کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُن نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ دوبارہ اللہ تعالیٰ کیسے پیدا کرے گا تو سنو، أَلَمْ يَكُن نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، ایک پانی کا قطرہ تھا نا، ایک ناپاک قطرہ تھا نا، ایک ان پیوریفائڈ اسپم کا قطرہ، جس کے ذریعے، جس کو تمہاری ماں کے پیٹ میں رکھا گیا، رحم مادر میں رکھا گیا۔ ثم کان علقہ، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے لوتھڑا بنایا۔ فخلق فسوا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے ہموار کیا۔ فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، پھر تم میں سے کسی کو مرد بنایا، کسی کو عورت بنایا، کسی کو میل بنایا، کسی کو فیمیل بنایا۔ اس کے بعد پیدا کرنے کے بعد فرمایا اب ذرا دیکھ، تمہاری آنکھیں چمکتی ہے، تمہارے لمبے لمبے بال ہے، تمہارے خوبصورت جسم ہے، تمہارے بازو میں آج طاقت ہے، سینے میں زور ہے، تمہارے دماغ میں وہ قوت رکھ دی گئی ہے کہ تو دنیا کو انگلیوں پر نچاتا ہے۔ ذرا یاد کر، اپنے ماضی کو یاد کر، تو چارپائی کے سہارے بھی چلنا نہیں جانتا تھا۔ کس نے تجھے چلنا سکھایا؟ کس نے تجھے بولنا سکھایا؟ یہ اسپیکنگ پاور تجھے کہاں سے ملی؟ یہ لسننگ پاور تجھے کہاں سے ملی؟ تیرے زبان میں ایک گوشت کا لوتھڑا تھا، کس نے اس کو لفظوں کی حرمت سے آشنا کیا؟ تمہارے کانوں میں سماعتوں کے پردے تھے، کس نے تجھے سمجھنا اور سننا سکھایا؟ اب کتنا زوردار بیان ہے، فرمایا أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جو رب ایک نطفے سے ایک خوبصورت انسان بنا سکتا ہے، وہ ہڈیوں کو جوڑ کر تمہیں دوبارہ انسان نہیں بنا سکتا ہے؟ وہ تمہیں دوبارہ انسان بنائے گا اور اپنے سامنے کھڑا کرے گا، اور تمہیں دی ہوئی زندگی کے بارے میں سوال کرے گا کہ اپنی جوانی کہاں گزار کے آئے؟ میں نے تجھے زندگی دی تھی 50 سال، 60 سال، 70 سال، کیا کر کے آیا ہے؟ میں نے تجھے جوانی دی تھی، تندرستی دی تھی، کیا کر کے آیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کی دی ہوئی زندگی پر، زندگی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رب تعالیٰ شانہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کے کچھ سوالات۔ سوال نمبر 1، اسلام کی تیسری بڑی جنگ کون سی ہے؟ پہلی تو ہو گیا جنگ بدر، دوسری جنگ احد۔ یاد رکھیے گا، جنگ بدر میں کتنے لوگ تھے؟ ہوئے تھے کب؟ 2 ہجری میں۔ اور جنگ احد میں مسلمانوں کی تعداد 700، اور مشرکین کی، کافر و کفار کی 1000 پلس 3000۔ ہاں، اب تیسری بڑی جنگ کون سی ہوئی؟ صحیح بتایا؟
صفین، آپ کہہ رہے غزوہ خندق، اور کوئی؟ صحیح جواب غزوہ خندق۔ ہاں، غزوہ خندق 5 ہجری کو ہوئی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مدینۃ المنورہ تشریف لانے کے 5 سال بعد، یعنی غزوہ احد کے 2 سال بعد ہوئی۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ جو یہودی لوگ تھے اور جو مشرکین مکہ تھے، یہ دونوں مل کر اتحاد کر لیے تھے اور 10,000 کا لشکر تیار کر کے مدینہ پر چڑھائی کر دی، چاروں طرف سے گھراؤ کر دیا، محاصرہ کر دیا مدینہ کا، اور مسلمانوں کی تعداد صرف 3,000۔ اب 10,000 کا مقابلہ کرنا یہ کوئی آسان تو نہیں ہے، اور وہ چاروں طرف سے گھیر لیے ہیں۔ تو اس وقت اس جنگ کا نام غزوہ خندق اس لیے پڑا کہ خندق کھودا گیا تھا، کھائی بنا دیا۔ ایک صحابی تھے جو سب سے لمبی عمر پانے والے صحابی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فارس کے تھے۔ ان کے مشورہ سے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے یہاں فارس میں جب جنگ ہوتی تھی تو ہم خندق کھود دیتے تھے دشمنوں کو روکنے کے لیے، تو مدینہ میں انٹری کے جو راستے تھے ان میں خندق کھود دیے گئے۔ پھر بھی 27 دن تک مشرکین مکہ اور یہودی مل کر محاصرہ کر کے رکھے، اور 27 دن بعد ایک طوفان آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، آندھی اور طوفان، اور پھر اس کے پاؤں میدان سے اکھڑ گئے اور آخرکار مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ یہ 5 ہجری کو ہوئی تھی۔ دوسرا سوال، مسلمانوں نے دنیا بھر میں کتنے سال تک حکومت کی؟ مسلمانوں کی حکومت دنیا میں کتنے سال تک ہوئی؟ کتنے؟ دنیا میں مطلب بڑی حکومت مسلمانوں کی حکومت یہ سمجھیے کہ پوری دنیا چھوڑیے، ایسے سنیے، مسلمانوں کی حکومت دنیا میں کتنے سال تک رہی؟ کبھی مطلب پورے دنیا میں بیک وقت نہیں، اسلامی حکومت 650 جی سب ایسے ہی فائرنگ کر رہے ہیں نا۔ 1300 سال تک، 1300 سال تک، اگر یہ مغل کال کو بھی جوڑ لیں بہادر شاہ ظفر تک تو 1400 سال ہو جاتے ہیں۔ تو اصل میں 1300 سال تک حکومت رہی مسلمانوں کی۔ تیسرا سوال، عہد نبوی کسے کہتے ہیں؟ عہد نبوی، عہد نبوی کسے کہتے ہیں؟ اچھا آسان کرتا ہوں، دور نبوت کسے کہتے ہیں؟ صحیح، یعنی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ کتنے سال تک رہا؟ 23 سال۔ 610 عیسوی کو نبوت ملی، 632 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، تو 23 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ رہا، تو اس زمانے کو کہتے ہیں عہد نبوی۔ اس کے بعد نمبر 4، عہد خلافت یا خلافت راشدہ کا دور کسے کہتے ہیں؟ عہد خلافت یا خلافت راشدہ، 4 خلفاء کے دور کون کون ہیں؟ سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، تیسرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، چوتھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو ان 4 خلفاء کے دور کو خلفائے راشدین کہتے ہیں۔ کتنے سال تک یہ دور رہا؟ 29 سال تک۔ خلفائے راشدین کے دور میں مسلمانوں کی حکومت کہاں تک رہی؟ 3 بر اعظم۔ بالکل صحیح، 3 بر اعظم، ایشیا، افریقہ اور یورپ میں۔ اس زمانے میں ان علاقے کو اگر دیکھا جائے تو وہ 32 ممالک ہوتے ہیں۔ تو خلفائے راشدین کا دور کسے کہتے ہیں؟ 4 خلفاء کے دور، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسلمانوں کے کارنامے کے تعلق سے لاسٹ سوال، سب سے پہلے تو یہ بتائیے سرجیکل انسٹرومنٹس
کسے کہتے ہیں معلوم؟ سرجیکل انسٹرومنٹس، آپریشن کے لیے جو آلات ہوتے ہیں، جو ہتھیار ہوتے ہیں، ڈاکٹر پیشنٹ کو آپریشن کرنے کے لیے جو اوزار استعمال کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں سرجیکل انسٹرومنٹس۔ سرجیکل انسٹرومنٹس کا ایجاد، آوشکار سب سے پہلے کس نے کیا تھا؟ صحابہ کے دور میں ہوا کیا؟ صحابہ کے دور میں، بعد میں۔ آج سے تقریباً 1100 سال پہلے 932 عیسوی میں اسپین میں ایک بہت بڑے ڈاکٹر پیدا ہوئے، بہت بڑے سائنٹسٹ بھی تھے، ابو القاسم الزہراوی۔ ابو القاسم الزہراوی نے سب سے پہلے تقریباً 200 سے زائد سرجیکل انسٹرومنٹس کو بنائے تھے۔ یاد رکھیں گے، ابو القاسم الزہراوی۔ چلیے بہت خوب، انف ہو چکے۔ السلام علیکم۔